آئیے ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کرتے ہیں کہ زمین پر ایک لکیر کھینچی گئی ہے، مطلب ایک ایسی لکیر جس کی لمبائی تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ اب عام طور پر جب ہم آج کی اس جدید دنیا میں سرحدوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ خاردار تاریں، اونچی چوکیاں اور پہرے دار، ہے نا؟ ہاں بالکل، اور سچ لائٹس بھی، مطلب ایک طرح سے ذہن میں فوراً ایک رکاوٹ کا تصور ابھرتا ہے۔ بالکل، سرحد کا تو مطلب ہی اب یہ بن چکا ہے کہ بھئی یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ لیکن اگر ہم اس 900 کلومیٹر طویل پاک ایران سرحد کو محض زمین کی جغرافیائی تقسیم کے بجائے صدیوں پرانی تہذیبوں اور ثقافتوں کو جوڑنے والا ایک پل مان لیں، تو سوچیں اس خطے کا پورا نقشہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور اور مختلف زاویہ ہے، کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی سرحد کو محض ایک رکاوٹ کے بجائے رابطے اور تسلسل کا ذریعہ مان لیتے ہیں نا، تو پھر جیو پولیٹکس اور معیشت کا تجزیہ کرنے کے وہ جو سارے روایتی پیمانے ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یعنی یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ایک بالکل نئی سوچ جنم لیتی ہے۔ بالکل، اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا اصل مرکز بھی دراصل یہی سوچ ہے۔ ہمارے سامنے آج محمد فاروق راشد صاحب کا لکھا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے جس کا عنوان ہے پاکستان ایران اتحاد، عالم اسلام کی حفاظت کی ضمانت۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس نظریے کی گہرائی میں جائیں اور سمجھیں۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ محض کوئی روایتی دو طرفہ معاہدہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، مطلب اس تحریر کے مطابق پاکستان اور ایران کا اتحاد صرف دو پڑوسیوں کی دوستی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے دفاع، معاشی بقا اور مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے نا ایک بہت اہم تنقیدی پہلو کی وضاحت کرنا بنتی ہے تاکہ سننے والوں کو بات بالکل صاف سمجھ آ جائے۔ جی، یہ وضاحت تو انتہائی لازمی ہے۔ دیکھیں اس تحریر میں عالمی سیاست کے حوالے سے خاص طور پر اگر ہم امریکہ، اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے کردار کی بات کریں تو بہت سخت اور واضح سیاسی آراء پیش کی گئی ہیں۔ ہاں، کافی سخت باتیں ہیں۔ بالکل، اور اس کے علاوہ کچھ فرقہ وارانہ حوالوں سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس جائزے کا مقصد کسی مخصوص عالمی، علاقائی یا سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ہم بس مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف ان تصورات اور دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ بس یہ سمجھا جا سکے کہ یہ جیو پولیٹیکل ماڈل کام کیسے کرتا ہے۔ تو چلیں پھر اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ویسے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے نا جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ عام طور پر جب انٹرنیشنل ریلیشنز پر بات ہوتی ہے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میزائلوں سے یا تجارتی حجم سے؟ ہاں، یا پھر ڈیفنس بجٹ سے؟ بالکل، لیکن یہاں آغاز تہذیب، مذہب اور ثقافت سے ہو رہا ہے۔ مطلب تحریر میں باقاعدہ ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ بھی ہے۔ دیکھیں مصنف نے یہاں جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے اسٹریٹجک معاہدے اس وقت تک پائیدار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ عوام کے درمیان کوئی مضبوط نظریاتی ربط نہ ہو۔ یعنی فقہی اور فروعی اختلافات تو دونوں ملکوں میں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو بنیاد ہے وہ بہت گہری ہے۔ صحیح، مطلب توحید، رسالت اور ایک ہی قبلہ۔ بالکل، اور یہ وہ تہذیبی لنگر ہیں جو کسی بھی جدید سیاسی معاہدے سے کہیں زیادہ پرانے اور مضبوط ہیں۔ ہاں، اور صرف مذہب ہی نہیں نا، زبان اور ثقافت کی جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ مطلب ہماری اردو زبان کو ہی دیکھ لیں، اس میں ہزاروں الفاظ فارسی کے ہیں۔ پھر علامہ اقبال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم تو انہیں اپنا قومی شاعر مانتے ہیں، لیکن ایران میں انہیں اقبال لاہوری کہہ کر بے پناہ عقیدت سے پڑھا جاتا ہے۔ بالکل، ان کی فارسی شاعری باقاعدہ وہاں کے نصاب کا حصہ ہے۔ ارے واہ! اور اسی طرح فردوسی کا شاہ نامہ بھی تو برصغیر کی ادبی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اور ہمارے کھانوں کے ذائقے لے لیں، موسیقی کے آلات، مطلب خاندانی اقدار میں اتنی مماثلت ہے کہ اکثر یہ بتانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی روایت کہاں سے شروع ہوئی۔ ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا نا جیسے کوئی ایک بہت بڑا صحن ہو جس کے درمیان میں بعد کی نسلوں نے بس ایک دیوار کھڑی کر لی ہو، لیکن دونوں طرف کے لوگ آج بھی ایک ہی جیسی کہانیاں سن کر بڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال آ رہا ہے۔
جی کیا سوال ہے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ ثقافتی اور جذباتی ہم آہنگی بالکل موجود ہے، لیکن کیا واقعی یہ جو نرم ثقافتی چیزیں ہیں جنہیں ہم سافٹ پاور کہتے ہیں، کیا یہ اتنی بڑی جیو پولیٹیکل طاقت میں تبدیل ہو سکتی ہیں جو گلوبل لیول پر اثر انداز ہوں؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور میں کہوں گا چبھتا ہوا سوال ہے۔ عام طور پر تو بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین ثقافت کو ثانوی حیثیت ہی دیتے ہیں، لیکن اس تجزیے کا ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ان ثقافتی اور مذہبی اقدار کو صرف جذباتی تقریروں تک محدود نہیں رکھتا۔ اچھا، ہاں، بلکہ انہیں ایک ایسی بنیاد سمجھا گیا ہے جس کے بغیر ہارڈ پاور یا آپ کہہ لیں کہ معاشی طاقت کام ہی نہیں کر سکتی۔ ذرا اس کے میکینزم پر غور کریں۔ جب دو ملکوں کے عوام میں ثقافتی اعتماد ہوتا ہے تو پھر حکومتوں کے لیے ایسے معاشی فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے جو دہائیوں تک چلیں۔ صحیح۔ وہ جو 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے یا وہ گیس پائپ لائنز جن کی ہم آگے بات کریں گے، یہ سب دراصل اسی ثقافتی بنیاد کا معاشی تسلسل ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر عوام ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں تو حکومتیں کبھی بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کرتی۔ رکیے، یہیں پر 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ اگر یہ ثقافتی بنیاد اتنی ہی مضبوط ہے، اگر زبان، مذہب اور یہ 900 کلومیٹر کی سرحد سب کچھ ان کے حق میں ہے، تو پھر آج اس سرحد پر حالات اتنے کشیدہ کیوں رہتے ہیں؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ بالکل، مطلب ہمیں آئے دن سرحدی جھڑپوں کی، اسمگلنگ کے مسائل اور دہشت گردی کے واقعات کی خبریں کیوں ملتی رہتی ہیں؟ اگر صحن ایک ہے اور رشتہ داریاں اتنی ہی گہری ہیں تو پھر دونوں ملکوں کی فورسز ایک دوسرے کے سامنے بندوقیں تانے الرٹ کیوں کھڑی ہیں؟ تو یہ سوال قدرتی طور پر ہمیں ان چیلنجز کی طرف لاتا ہے جو حقیقت میں گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جیو پالیٹکس اپنا اصلی کھیل کھیلتی ہے۔ تحریر میں ان سرحدی جھڑپوں اور دہشت گردی کو محض کوئی اتفاقیہ یا مقامی انتظامی خرابی تسلیم نہیں کیا گیا۔ مصنف نے یہاں ایک بہت مضبوط جوابی بیانیہ پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دلیل یہ ہے کہ جو عناصر یا علیحدگی پسند گروہ اس سرحدی پٹی پر کارروائیاں کرتے ہیں نا، وہ خلا میں کام نہیں کر رہے۔ مطلب انہیں باقاعدہ فنڈنگ اور تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ہر وقت گرم رہے۔ اسے بین الاقوامی تعلقات کی زبان میں مینوفیکچرڈ فرکشن کہتے ہیں۔ یعنی مصنوعی کشیدگی۔ بالکل، مصنوعی کشیدگی، تاکہ یہ دونوں کبھی ایک پیج پر نہ آ سکیں۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آگ خود نہیں لگتی بلکہ اسے باقاعدہ لگایا جاتا ہے تاکہ دونوں پڑوسی کبھی مل کر نہ بیٹھ سکیں۔ اور ویسے صرف سرحدی حالات ہی نہیں، مضمون میں ایک اور بہت بڑے دیو ہیکل چیلنج کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے عالمی دباؤ۔ ہاں، وہ تو سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ بالکل، خاص طور پر ایران پر جو امریکی معاشی پابندیاں ہیں۔ اب ذرا پاک ایران گیس پائپ لائن کی مثال لیں۔ پاکستان اس وقت شدید ترین توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے۔ ہم اتنی مہنگی LNG درآمد کر رہے ہیں جس کا بوجھ ہماری معیشت سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری طرف بارڈر کے بالکل پار ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور پائپ لائن بارڈر تک آ کے رکی ہوئی ہے۔ مطلب یہ تو منطقی طور پر کوئی تک نہیں بنتا نا، لیکن یہ رکی ہوئی کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب دراصل ان معاشی پابندیوں کے میکانزم میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، امریکی پابندیاں صرف یہ نہیں کہتی کہ امریکہ ایران سے تجارت نہیں کرے گا، وہ سیکنڈری سینکشنز کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈری سینکشنز تھوڑا سا سمجھائیں۔ جی، میں بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی ملک، جو بھی کمپنی یا بینک ایران کے ساتھ گیس یا تیل کا کاروبار کرے گا نا، اسے امریکی مالیاتی نظام، خاص طور پر جو ڈالر کا استعمال ہے اور نیو یارک کا بینکنگ سسٹم ہے، اس سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ تو بہت سخت ہے۔ بالکل۔ اب پاکستان جیسی معیشت جس کا پورا دار و مدار ہی IMF اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں پر ہے، وہ بھلا یہ خطرہ مول لینے سے کیسے نہ ہچکچائے؟ اور اس کے علاوہ سفارتی سطح پر بھی تو ایک محتاط توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو عرب ممالک والا فیکٹر ہے۔ بالکل، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے انتہائی گہرے معاشی اور مذہبی روابط ہیں۔ تو ماضی میں ایران اور سعودی عرب کی جو کشیدگی رہی ہے، اس کے باعث پاکستان کے لیے ایک غیر جانبدار اور متوازن خارجہ پالیسی اپنانا مطلب کسی ٹائٹ روپ واک سے کم نہیں رہا۔
ہاں، اور یہی بات اس سارے معاملے کو انتہائی پیچیدہ بھی بنا دیتی ہے۔ ایک طرف امریکی پابندیوں کا وہ ناقابل تسخیر پہاڑ ہے اور دوسری طرف خلیجی ممالک کی حساسیت۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے جدید دور کے اتنے بڑے اور ٹھوس معاشی اور سفارتی چیلنجز کھڑے ہوں، تو کیا صرف پرانی شاعری اور باہمی کلچر کی بنیاد پر ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اس تجزیے کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ جو سارے چیلنجز ہیں یہ قدرتی نہیں ہیں بلکہ مسلط کردہ ہیں۔ نظریاتی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، مطلب جیسے میڈیا کے ذریعے فرقہ وارانہ تعصبات، خاص طور پر شیعہ سنی اختلافات کو ابھارنا۔ صحیح۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور کچھ دیگر عالمی طاقتیں ایک مضبوط پاک و ایران اتحاد کو اپنے عالمی اسٹریٹجک مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہیں۔ اس لیے وہ پابندیوں کو ایک معاشی ہتھیار کے طور پر اور فرقہ واریت کو ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تو پھر مصنف نے اس کا حل کیا پیش کیا ہے؟ حل یہ بتایا گیا ہے کہ جس دن یہ دونوں ممالک اس مسلط کردہ نفسیاتی جال کو توڑ دیں گے نا اور ایک مشترکہ معاشی بلاک کی طرف قدم بڑھائیں گے، اس دن یہ پابندیاں اپنا اثر خود ہی کھونا شروع کر دیں گی۔ چلیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیں کہ یہ دونوں ممالک ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا پکا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس اتحاد کا عملی خاکہ کیا ہوگا؟ مطلب گراؤنڈ پر یہ کیسا نظر آئے گا؟ تحریر میں دفاع، معیشت اور سفارت کاری کا ایک بالکل ہی نیا ماڈل پیش کیا گیا ہے، اور وہ ماڈل واقعی بہت حیران کن ہے۔ بالکل، مطلب دفاع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں مشترکہ بحری گشت کیا جائے، انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے اور پاکستان اور چین کی طرز پر ایک پاک ایران مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا جائے۔ ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ دنیا کے تیل اور تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ تو اسی سمندری راستے سے گزرتا ہے نا؟ بالکل گزرتا ہے، اور سوچیں اگر یہ دونوں ممالک مل کر اس سمندری راستے کی سیکیورٹی کی پوری ذمہ داری سنبھال لیں تو پھر بیرونی طاقتوں کا اس خطے میں اپنے جنگی بحری جہاز رکھنے کا جو وہ ایک بنیادی جواز ہے وہ تو وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل گیم چینجر وہ معاشی تجاویزیں ہیں جو اس مضمون میں دی گئی ہیں۔ مطلب آئی پائی گیس پائپ لائن کو محض ایک پائپ لائن نہیں بلکہ خطے کی ایک معاشی لائف لائن کے طور پر دیکھا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر گوادر اور چابہار کی بندرگاہوں کو آپس میں ملانے کا تصور ہے، اور ہاں، اس معاشی انضمام کے لیے ایک مشترکہ اسلامی بینک کے قیام کی تجویز بھی ہے۔ مجھے نا اس مشترکہ بینک اور بندرگاہوں والے آئیڈیا پر آپ سے مزید بات کرنی ہے۔ اگر ہم اس خاکے کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ مجھے یورپین یونین کے ماڈل کی یاد دلاتا ہے۔ مطلب ایک قسم کا اسلامک یورپین یونین، جہاں لوگوں کے لیے ویزا فری سفر کی سہولت ہو، تجارت بغیر کسی رکاوٹ کے ہو اور دفاعی حکمت عملی بھی مشترک ہو۔ بالکل، کچھ ویسا ہی تصور ہے۔ لیکن یہ جو بندرگاہوں والی بات ہے نا، یہ ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی دنیا میں گوادر اور چابہار کو ہمیشہ ایک دوسرے کا جانی دشمن یا شدید ترین مد مقابل سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف گوادر ہے جس میں چین انویسٹ کر رہا ہے، اور بالکل پڑوس میں ایران کی چابہار پورٹ ہے جسے بھارت اپنی تجارتی راہداری کے طور پر دیکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بین الاقوامی تجارت کے اصولوں کے مطابق دو دکاندار جو ایک ہی سڑک پر بالکل ایک جیسی چیز بیچ رہے ہوں، وہ اپنا منافع آپس میں کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ کیا واقعی ان دو حریف بندرگاہوں کو ایک ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ یہی تو وہ مسابقتی سوچ ہے جسے یہ مضمون چیلنج کر رہا ہے۔ اگر ہم لاجسٹکس اور سپلائی چین کے میکانزم کو گہرائی سے سمجھیں تو یہ دونوں بندرگاہیں ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ تکمیل کنندہ یا کمپلیمنٹری بن سکتی ہیں۔ یہاں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ انہیں ٹوین نوڈز یعنی جڑواں تجارتی مراکز کے طور پر چلانے کا ہے۔ جڑواں مراکز؟ وہ کیسے؟ ذرا غور کریں۔ گوادر جو ہے وہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے مدرشپس لنگر انداز ہو سکتے ہیں، جبکہ چابہار کی اپنی ایک الگ تجارتی اور جغرافیائی اہمیت ہے۔ اب اگر ان دونوں بندرگاہوں کو ریلوے لائن اور ہائی ویز کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا جائے تو یہ آپس میں لڑنے کے بجائے پورے وسطی ایشیا کے ان ممالک کے لیے جن کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، جنہیں لینڈ لاکڈ ملک کہتے ہیں،
بالکل، لینڈ لاک ممالک کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرانزٹ ہب بن سکتی ہیں۔ مطلب اگر ایک بندرگاہ پر رش ہو یا کوئی مخصوص قسم کا کارگو ہو تو دوسری اس کا بوجھ بانٹ لے۔ اس طرح وہ ایک چھوٹا سا منافع حاصل کرنے کے بجائے عالمی تجارت کی ایک بہت بڑی شاہراہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ارے واہ! اور ظاہر ہے اس اربوں ڈالر کی ٹرانزٹ اور تجارت کو چلانے کے لیے وہ ڈالر تو استعمال کر نہیں سکتے، کیونکہ پھر وہی پابندیوں کا خطرہ آ جائے گا، اور شاید اسی لیے وہ مشترکہ اسلامی بینک والی تجویز دی گئی ہے۔ آپ نے بالکل درست پہچانا۔ یہ مشترکہ بینک کا جو میکنزم ہے، یہ دراصل سوئفٹ سسٹم کو بائی پاس کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ اچھا، سوئفٹ؟ جی، سوئفٹ وہ بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے بینک ایک دوسرے کو رقوم منتقل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس پر امریکی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ اب اگر پاک ایران تجارت مقامی کرنسیوں میں یا کسی مشترکہ مالیاتی نظام کے تحت ایک مخصوص بینک کے ذریعے ہوگی تو ڈالر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صحیح۔ اور جب ڈالر کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر وہ جو سیکنڈری سینکشنز کا خطرہ ہے وہ عملی طور پر بے اثر ہو جائے گا۔ یہ تو بہت زبردست بات ہو گئی معیشت کی۔ اور ظاہر ہے جب دو ملکوں کی معیشت اور دفاع اس حد تک ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کی سیاسی اور سفارتی آواز بھی ایک ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تحریر میں یہ بہت واضح کیا گیا ہے کہ اس انضمام کے بعد مسئلہ فلسطین، کشمیر، شام اور یمن جیسے سلگتے ہوئے معاملات پر یہ دونوں ممالک ایک مشترکہ اور انتہائی مضبوط موقف اپنا سکیں گے، پھر چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا OIC۔ وہاں الگ الگ کمزور آوازوں کے بجائے ایک طاقتور مشترکہ بلاک کی آواز گونجے گی۔ صحیح۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی ہے کہ اس اتحاد کو صرف حکومتوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ علماء کے وفود، طلباء کے ایکسچینج پروگرامز اور کھیلوں اور صحت کے ذریعے سیدھا عوام کو عوام سے جوڑا جائے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب کوئی خیالی پلاؤ رہی ہے نا، مصنف نے تاریخ سے کچھ بہت اہم مثالیں بھی نکالی ہیں۔ مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ان وہ قوموں نے مل کر عالمی دباؤ کا سامنا کیا ہے تو نتائج کس قدر حیران کن نکلے۔ 1973 کے تیل کے بحران کا حوالہ بڑا اہم ہے اس میں۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ جب عرب ممالک نے عالمی طاقتوں کے خلاف تیل کی بندش کی تھی تو پاکستان اور ایران نے مل کر ایک بڑا مضبوط سفارتی اور اخلاقی موقف اپنایا تھا جس نے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ اور افغان جہاد کے دوران بھی تو افغان مجاہدین کی جو معاونت کی گئی تھی وہ بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن تاریخ کی جس مثال نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا وہ قدرتی آفات کے حوالے سے تھی۔ ہاں، وہ زلزلوں والی بات۔ بالکل۔ 2005 میں پاکستان میں آنے والا وہ ہولناک زلزلہ جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یا پھر 2013 میں جو ایران میں زلزلہ آیا، ان دونوں مواقع پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی دل کھول کر اور بے پناہ مدد کی۔ ہمیں سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیزاسٹر ڈپلومیسی یا آفات کی سفارت کاری کہتے ہیں۔ بالکل۔ مطلب یہ ایک کیسی عجیب انسانی نفسیات ہے کہ جب زمین ہلتی ہے اور عمارتیں گرتی ہیں تو اچانک انسانوں کے درمیان بنائی گئی وہ تمام سیاسی اور فرقہ وارانہ دیواریں بھی دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ لوگ روایتی دشمنیوں کو بھول کر صرف انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کی مدد کو دوڑتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب زلزلے کے جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں، ملبہ صاف ہو جاتا ہے، تو بحران کے وقت پیدا ہونے والے اس سچے جذبے کو عام اور پرسکون حالات میں کیوں برقرار نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے ہمیشہ کسی آفت کی ہی ضرورت ہے؟ آپ کا یہ سوال ایک انتہائی اہم اور میں کہوں گا گہرا سوال ہے، اور اگر ہم مضمون کے آخری حصے کا تجزیہ کریں نا تو اس کا سارا زور دراصل اسی نقطے پر ہے۔ یہاں مصنف کی دلیل یہ ہے کہ در حقیقت عالم اسلام اس وقت ایک مستقل حالت آفت میں ہے۔ مستقل حالت آفت؟ جی، مطلب یہ اتحاد محض دو ملکوں کے تجارتی منافع یا سفارتی چال بازی کا نام نہیں ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ پوری امت مسلمہ کی بقا اور عزت کا مسئلہ ہے۔ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتیں جو مسلم دنیا کے وسائل پر قابض رہنا چاہتی ہیں، ان کی کامیابی کا واحد راز یہ ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان رہیں۔ بالکل۔
اگر یہ 900 کلومیٹر کی سرحد ایک مضبوط تجارتی اور دفاعی پل میں تبدیل ہو جائے تو ذرا سوچیں، مسلم وسائل خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ایران کا جو تیل اور گیس ہے وہ خود مسلمانوں کی ترقی کے کام آئیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر کشمیر اور فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں انہیں وہ عملی اور اسٹریٹجک طاقت فراہم ہوگی جو صرف قراردادیں پاس کرنے سے تو کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاں، بات تو سچ ہے، اور شاید اسی فلسفے کو مکمل کرنے کے لیے تحریر کے آخر میں اس قرآنی پیغام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ میں نہ پڑو، یعنی اس پورے جیو پولیٹیکل، معاشی اور دفاعی انضمام کو محض ایک ریاستی یا سیاسی ضرورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک مذہبی اور اخلاقی فریضے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس فریضے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صرف حکومتوں یا اداروں کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ یہ بات بڑی واضح کی گئی ہے کہ جب تک عوام، دانشوروں اور علماء میں یہ شعور بیدار نہیں ہوگا کہ ان کے اندرونی اختلافات کو بیرونی طاقتیں اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، تب تک حکومتی سطح پر کیا گیا کوئی بھی معاہدہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو مطلب یہ ایک مکمل سماجی، معاشی اور نظریاتی بیداری کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گہری اور طویل گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے بات ایک 900 کلومیٹر لمبی سرحد، علامہ اقبال کی شاعری اور مشترکہ کھانوں کی ثقافت سے شروع ہوئی۔ پھر ہم نے حقیقت پسندانہ جائزہ لیا کہ کیسے اس راستے میں معاشی پابندیاں، فرقہ وارانہ ذہن سازی اور عالمی دباؤ کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال بچھا ہوا ہے۔ لیکن پھر اس کے حل کے طور پر ایک انتہائی جرأت مندانہ ویژن سامنے آیا، گوادر اور چابہار کو حریف کے بجائے ساتھی بنانے کا ویژن، ایک متبادل بینکاری نظام، مشترکہ دفاعی گشت اور ایک وسیع تر اسلامی اتحاد کا عملی خاکہ۔ ہم بس ایک بار پھر یہ واضح کرتے چلیں سننے والوں کے لیے کہ یہ تمام جیو پولیٹیکل آراء، نظریات اور دلائل محمد فاروق راشد صاحب کے لکھے گئے مضمون سے لیے گئے ہیں، جن کا آج ہم نے غیر جانبداری سے بس جائزہ لیا۔ بالکل، اور بلا شبہ یہ ایک ایسا ویژن ہے جو موجودہ عالمی نظام کے مکمل طور پر متبادل ایک نئے نظام کی بات کرتا ہے، جس کا مرکز صرف اور صرف اسلامی وحدت اور خود انحصاری ہے۔ اور اسی وسیع ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اس تحریر میں پیش کیا گیا یہ مضبوط پاک ایران اتحاد واقعی کل کو حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے، مطلب ایک ایسا ماڈل جس میں ان دونوں ممالک کی بندرگاہیں مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکی ہوں، ان کا ایک مشترکہ مالیاتی نظام ہو جو عالمی پابندیوں سے آزاد ہو، اور ان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی بالکل ایک جان ہو جائے، تو کیا یہ اس خطے میں اور شاید پوری دنیا میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دے گا؟ کیا طاقت کا مرکز مغرب سے منتقل ہو کر اس خطے میں آ جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر عالمی سیاست کی پیچیدگیاں، اقتصادی پابندیوں کی جکڑ اور اندرونی سفارتی دباؤ اس قدر شدید ثابت ہوں گے کہ ایسے کسی بھی عظیم الشان اسٹریٹجک اتحاد کا زیادہ دیر تک قائم رہنا یا پھنپنا ہی ناممکن ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو بین الاقوامی سیاست اور مستقبل کی تاریخ کے طالب علموں کے لیے بے شمار نئے دروازے کھولتا ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا اور علم و تحقیق کی اس جستجو کو اپنے طور پر جاری رکھیں۔